الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ ترجمہ، کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے خدا کی طرف سے آتا ہے۔ کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والے برابر ہوتے ہیں؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں منصب رسالت پر روشنی ڈالی ہے، یعنی کوئی شخص جو مدعی نبوت ہو، اس کا دعویٰ یہ نہیں ہوتا کہ تمام مقدورات الہیہ کے خزانے اس کے قبضے میں ہیں، کہ اس سے کسی امر کی فرمائش کی جائے وہ ضرور ہی کر دکھلائے گا، یا تمام معلومات غیبیہ و شہادیہ پر خواہ ان کا تعلق فرائض رسالت سے ہو یا نہ ہو، اس کو مطلع کر دیا گیا ہے کہ جو کچھ تم پوچھو گے وہ فوراً بتلا دے گا، یا نوع بشر کے علاوہ وہ کوئی اور نوع ہے جو لوازم و خواص بشریہ سے اپنی برات و نزہت کا ثبوت پیش کرے؟ جب ان باتوں میں سے وہ کسی چیز کا مدعی ہی نہیں، تو پھر اس سے فرمائشی معجزات طلب کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یا پھر اس کو طعنے اور عناد سے اس قسم کا سوال کرنا کہ قیامت کب آئے گی، یا یہ کہنا کہ یہ رسول کیسے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں، اور انہی امور کو معیار تصدیق و تکذیب ٹھہرانا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ یعنی اگرچہ پیغمبر نو بشر سے علیحدہ کوئی دوسری نو نہیں، لیکن اس کے اور باقی انسانوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ انسانی قوتیں دو قسم کی ہیں، علمی اور عملی۔ قوت علمیہ کے اعتبار سے نبی کے دل کی آنکھیں ہر وقت اپنے اللہ کی مرضی اور اس کی تجلیات ربانی کے دیکھنے کے لیے کھلی رہتی ہیں، جس کے بلا واسطہ مشاہدے سے دوسرے انسان محروم ہیں۔ اور قوت عملیہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اپنے قول و فعل اور ہر ایک حرکت و سکون میں رضائے الہی اور حکم خداوندی کے تابع اور منقاد ہوتے ہیں۔ وحی سماویہ اور احکام الہیہ کے خلاف نہ کبھی ان کا قدم اٹھ سکتا ہے، نہ زبان حرکت کر سکتی ہے۔ رسولوں کی مقدس ہستی، اخلاق و اعمال اور کل واقعات زندگی میں تعلیمات ربانی اور مرضیات الہی کی روشن تصویر ہوتی ہے، جسے دیکھ کر غور و فکر کرنے والوں کو ان کی صداقت اور مامور من اللہ ہونے میں ذرا بھی شبہ نہیں رہتا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو بھی بصیرت کی آنکھیں عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔